हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज खेला जा रहा है जनाब सेकंड लेग का पहला मैच, जो कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान इस वक्त जारी है। पेशावर ज़ल्मी ने आज टॉस जीता और पहले बॉल करने का फैसला किया। पहले बैट जब किया मुल्तान सुल्तान ने तो ओवरऑल 182 रन बनाकर जो है उनकी इनिंग्स खत्म हो गई। और इसके साथ ही हम अब तक के जो मैच का एनालिसिस है उससे शामिल कर लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब, और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे कमाल फरीदी हमारे साथ मौजूद है। और चूंकि आज हैरत अंगेज तौर पर मैंने देखा कि रिजवान और शान मुझे थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने पिक किया कि सोशल मीडिया पे पीपल आर प्रीटी मच आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस अबाउट इट, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कमाल ओनली। कमाल, ऐसा लगा मुझे, बहुत सारे लोगों लगा कि दे वर लेइंग कि यार थोड़े अनयूजुअल नजर आए हैं रिजवान और शान। इज दैट सो? देखिए, आज क्रिकेट 2 दिन के गैप के बाद स्टार्ट हुई है, तो सोशल मीडिया पे लोग काफी एक्सपेक्टेशन के साथ आज मैच देखने बैठे। रिजवान क्योंकि मुल्तान सुल्तान मोस्ट फेवरेट टीम है सो फार, लेग 1 से आई है और जिससे परफॉर्मेंस देते हुए आई है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजवान की आज आउट क्लास बैटिंग, क्योंकि लाहौर में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस पहले भी दी है। तो आज रिजवान और शान मसूद जिस तरह से स्ट्रगल करते रहे थ्रू आउट, उस पर लोग सवाल कर रहे हैं क्या ये पिच की वजह से है या ड्यू फैक्टर है। ये तो एक्सपर्ट्स ही बताएंगे इस पे कि क्या रीजन है, लेकिन मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन है कि शायद बॉल्स जो है वो स्लो आ रही थी पिच की वजह से, या फिर इनको सही तरीके से पिक नहीं किया इन्होंने। फिर इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो वहाब, साकिब और सलमान के ऊपर बात हो रही है, 2-2 विकेट लिए और इन्होंने मतलब लाइन लेंथ के हिसाब से और विकेट लेने के हिसाब से बॉलर से परफॉर्मेंस सही दी है, लेकिन रन्स उनको अच्छे पड़े। कामरान अकमल के ऊपर बात हो रही है। कामरान अकमल की कैटेगरी ड्रॉप हुई थी तो उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया था, वबीला किया था कि मुझे कैटेगरी ड्रॉप करके लिया जा रहा था, उनके पैसे बढ़ाए गए, सब चीजें हुई। सोशल मीडिया पे बात ये चली है कि परफॉर्मेंस का है, आपने पैसे अपने मतलब के ले लिए, आपने हर चीज अपने मतलब के लिए, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वही जीरो है। तो क्या ये एज फैक्टर है या फिर क्या रीजन है कामरान अकमल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर एक आज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, कराची में जो मिस हुआ था, वो ट्रक आर्ट में एक कमेंट्री का सेशन स्टार्ट किया इन्होंने। पूरा एक बॉक्स बनाया ट्रक आर्ट की शक्ल में। कराची में वो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ नहीं कर पाए थे, लेकिन वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग उसकी मीम्स बना के डाल रहे हैं कि किस तरीके से कमेंट्री हो रही है और क्या एक्सपीरियंस है, क्या फील्ड का एक्सपीरियंस वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहां पे। राइट, सो ये सारी हाईलाइट है सोशल मीडिया से। आई कीप कमिंग बैक टू यू अबाउट इट। अच्छा फवाद साहब, चूंकि उस दिन आपने पॉइंट रेस किया था कि गेंद जो है थोड़ा रुक कर आएगा ऊपर, सो आई स्टार्ट विद यू फॉर दैट ओनली। इज दैट द रीजन? क्योंकि एक लेवल पर आके शायद 7वें या 8वें ओवर में मुझे रिजवान और शान ऐसा लगा जैसे जल्दी में है, लाइक उनको अब रन चाहिए एंड दे आर ट्राइंग कि वो जो वायलेंस नजर आना चाहिए ना, इधर उधर से छक्के चौके लगने चाहिए, वो नहीं नजर आ रहे थे। देखिए, मेरे ख्याल से जिस किस्म का विकेट था उसके लिहाज से दोनों अच्छा खेले। हमने बाद में भी टीम को बैटिंग करते हुए देखा तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि कितने रन्स का विकेट है। अगर वो उसी अंदाज को अपनाते जो कराची में था तो शायद हो सकता था कि वो 1-2 विकेट जल्दी लूज कर जाते, बट वो सर्कल को उन्होंने अच्छे तरीके से लिया। फिर उनकी टीम में सबके रोल्स डिफाइन है, उन्हें पता है कि आगे टिम डेविड ने भी आना है, राइली रूसो ने भी आना है, तो वो उनको वो रन्स मिल जाएंगे। और कराची के मुकाबले में जो सुहेब भाई भी बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स या बॉलर्स अच्छी बॉल करेंगे तो उनको मदद मिलेगी, तो वो चीज नजर आई। तो ये एक चीज डिफरेंट थी। ओवरऑल अगर हम वैसे देखें रिजवान को, तो रिजवान बुरा नहीं खेले, ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट आज कम था, प्लान कर रहे होते हैं, दोनों मिलके आगे बढ़ा रहे होते हैं, तो इसलिए मुल्तान अच्छा खेल रहा है ओवरऑल। राइट, हाउ डू यू फील, व्हाट इज विद मुल्तान टुडे? डू यू फील दे प्लेड फाइन या लगा कि कहीं शॉट था कुछ? देखिए, बिगिनिंग और एंडिंग वाज इन फेवर ऑफ ज़ल्मी। आई थिंक शान प्लेड ब्रिलियंटली। आई डोंट थिंक वो स्लो खेला बिल्कुल। रिजवान के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी जरा सी, और रिजवान की जब बल्ले पे गेंद नहीं आती है तो वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, बिकॉज ही इज यूज्ड टू स्कोरिंग एट अ हाई रेट। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर और उसकी टाइमिंग जो है ऊंच नीच हो जाती है। अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम PSL 7 में जो 5 मैचेस खेला, कम से कम 2 मैचेस ऐसे हैं जहां उसकी स्ट्राइक रेट वॉज लोअर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ हिज इनिंग्स, लेकिन सेकेंड हाफ में वो इतने रन बना गया कि वो पता नहीं 140 की स्ट्राइक रेट पे चला गया। तो दिस वाज नॉट इन अनयूजुअल इनिंग्स। साथ में ये है कि जो बहुत अकलमंदी की, डेविड को भेजा, रूसो को भेजा, खुशदिल शाह को भेजा, शोएब मकसूद को जरा रोक के रखा, बिकॉज उसकी वो स्ट्राइक रेट नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ जो
ایک اچھی بات بھی پشاور زلمی کے لیے اور بری بات بھی ملتان کے لیے, ون آفٹر دی ادر آؤٹ ہو گئے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, روسو اور ڈیوڈ. روسو جب آؤٹ ہوا, اگر ڈیوڈ تھوڑا سا اور رک جاتا اٹ وڈ ہیو بین ڈن ویل. لاسٹ 3 overs 27 رنز, نارملی 12-13 رن کی ایوریج پہ جاتے ہیں, بٹ اونلی 27 رنز, 5 wickets. This is where they held back. Right, and I felt that ایٹ اے پوائنٹ مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں, کیونکہ نیچے والوں کو اتنا زیادہ کھیلنے کا موقع ہی نہیں ملتا. گڈ پوائنٹ. جو ہم نے پرسوں بات کی تھی, صرف 6 بلے باز تھے ملتان کے جنہوں نے 5 میچز میں بیٹنگ کی تھی. تو نیچے والے تو جن کی بیٹنگ ہی نہیں آئی تھی. ایک اور ریزن ہے کہ انہوں نے ذرا اوپر بھیجا, انور علی کو بھیجا. انور علی کو بیسکلی اس لیے بھیجا تھا بیکاز وہ بیچ میں نا یہ اسپنرز بچا گئے تھے. جیسے ابھی آئی تھنک ہماری پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, فواد بھی یہ کہہ رہے تھے, شعیب ملک سے 2 اوور کرا کے انہوں نے روک دیا, 2 اوور 9 رن. اگر اس سے ذرا سا اور کراتے اٹ وڈ ہیو بین پٹ ایون مور پریشر. تو انور علی کو بھیجا گیا تھا, کیونکہ جب وہ ڈیوڈ آؤٹ ہوئے تو انور علی کو بھیجا گیا کہ یار گو اینڈ سبسٹیٹیوٹ واٹ ڈیوڈ وڈ ہیو ڈن. وہ کر نہیں سکا, دیٹس انother اسٹوری. لیکن آئی تھنک ان دی اینڈ زلمی کو کریڈٹ جانا چاہیے. کلیئرلی 200+ کا ٹارگیٹ تھا, 186 از اے وکٹ. یہ الگ بات ہے کہ آپ خود پھنس گئے. ہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا, مطلب جب ملتان اتنا اسٹرگل کر اور اینڈ میں اتنی وکٹیں گرتی جا رہی تھی, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر ملتان کو اتنا مشکل ہو رہا ہے تو پشاور کو کتنا مشکل ہوگا. بیکاز آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ نہ ادھر سے کامران چل رہے ہیں, ریگولر بیسس پر حیدر بھی نہیں چل رہے ہیں, اینڈ آبویسلی انہوں نے زازائے کو بھی آج ڈراپ کیا تھا. اچھا آج مجھے اگر میں پشاور کی بالنگ کی بات کرتی ہوں فواد صاحب, مجھے ایسا لگا کہ شاید عمر آئی ڈونٹ نو وہ شاید ویریشن ٹرائی کرنے کے لیے, بیکاز ہی بولڈ 3 slower deliveries اور تینوں پہ چوکے لگے, but he was trying something, either he was trying with the variation, but there was something that he was missing on today. دیکھیں ینگسٹر ہیں, سیکھ رہے ہیں. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگر اچھی بولنگ پہ رن نہ بنے تو پھر آپ آؤٹ پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو اس کے لیے آپ تھوڑا ایکسٹرا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ ویریشن پہ جاتے ہیں, سلوور ون, تو اس پہ آپ کو مار پڑ جاتی ہے. اب یہ آپ سیکھیں گے ہلکے ہلکے کہ وائٹ بال کرکٹ یا T20 کرکٹ میں کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کنٹین کر لیتے ہیں, رن نہیں دے رہے ہوتے تو بیٹسمین غلطی کرتا ہے. لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ آؤٹ کے لیے جب جاتے ہیں تو اس پہ اکثر مار پڑ جاتی ہے. بٹ دیٹ از ویئر دا کیپٹن کمز ان نا, ڈونٹ یو فیل کہ اس وقت میں نے یہ رول جو ہے ریسنٹلی شاہین شاہ آفریدی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ود زمان دیکھا ہے, آئی ہیو سین ود ادر بالرز, ادر کیپٹنز, اور رضوان کو میں نے یہ رول کرتے ہوئے دیکھا ہے. سو ڈونٹ یو فیل کہ اس وقت وہاب کی بہت اشد ضرورت تھی کہ وہ آتا اور تھوڑا سا گائیڈ کرتا. دیکھیں کیپٹن خود آج جا کے تھوڑا سا سیٹل ہوا ہے جس طرح سے, سیریسلی آپ دیکھیں 4 میچز میں اس نے آؤٹ نہیں کیے, اس کو مار پڑ رہی ہے. آج جا کے اس نے بہتر بولنگ کی. تو آپ جب خود پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, آپ سے بال نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہونا چاہیے, بات کرنی چاہیے, لیکن آسان نہیں ہوتا. سو یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ آج اس نے اچھا کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بہتر کپتانی کرے, بیکاز آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جی مجھ پہ سارا کچھ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور میں ہی نہیں ڈیلیور کر رہا, تو پریشانی تو ہوتی ہے. رائٹ, لیکن آج 2 وکٹیں لیے وہاب نے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی پرفارمنس اچھی نہیں ہو, اور میں نے دیکھا کہ اگر اپنی پرفارمنس اچھی نہیں ہو وہ ٹیم کی پریشر جو ہے نا وہ ٹیم کے اوپر ایڈ ہوتی ہے, کیونکہ آپ وہ پریشر ٹیم کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. بالکل صحیح کہا. سو یو فیل کہ اب ٹیم کو تھوڑا سکھ کا سانس مل جائے گا جس طرح سے کھیلے ہیں. دیکھیں ون سوالو ڈزنٹ میک اے سمر والی بات ہے. ایک اسپیل اس نے اچھی کی ہے, اچھا اس میں بھی 1-2 خوش قسمت رہے بیکاز ذرا سی لیفٹ اور رائٹ گیند چلی گئی تھی, بٹ اسٹل ہی گاٹ دی وکٹس اینڈ ہی بولڈ مچ بیٹر. وہ پہلی وکٹ ملی اس کو, 4 میچز کھیلے اس نے, 153 رن دیے, کوئی وکٹ نہیں. آج جا کے اس کو پہلی 2 وکٹیں ملی ہیں. تو ایبسولوٹلی رائٹ, جب کپتان ذرا سا ڈاؤن ہوتا ہے اس کی کپتانی بھی افیکٹ ہوتی ہے, لیٹس فیس اٹ. تو آئی تھنک پازیٹیو تو ہوا ہے, وہاب ہیز ڈن بیٹر دین بیفور. لیکن بھائی بیٹنگ میں بھی فیل ہو گئے. باڈی لینگویج اس کی ابھی بھی وہی ہے. باڈی لینگویج یہ ہے کہ بیزار ہے وہ زندگی سے, مطلب آئی ڈونٹ نو, وہ کہہ رہا ہے کسی طرح میں فیلڈ سے واپس جاؤں. اچھا آپ یہ دیکھیں بابر اعظم بھی باؤنڈری پہ کھڑا ہو کے فیلڈنگ کرتا ہے, وہاں بھی کرتا ہے. بھائی سرکل کے اندر 3 فیلڈر ہیں, ان میں سے تمہیں ایک ہونا چاہیے, بیکاز بالر کو سمجھانا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں شاہین شاہ آفریدی سرکل کے اندر کھڑا ہوتا ہے, جبکہ ہی ٹال گائے, نارملی ٹال گائے کو آپ بالکل باؤنڈری پہ کھڑا کرتے ہیں, بیکاز ہی ہیز ٹو ٹاک ٹو ہز بالرز. اور وہ جا کے آپ باؤنڈری پہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے تو بالر کو اپنے اون پہ چھوڑ دیا نا. یہاں پہ آئی تھنک ہی نیڈس ٹو امپروو. بالنگ ذرا سی بہتر ہوئی ہے, but body language and the attitude is still the same. اچھا وہاب with the younger ballers, I have to go towards that as well, but I need to مجھے کمال سے ایک زبردست سوال یاد آ رہا ہے جو آپ نے ہی پوائنٹ ابھی ریز کیا تھا سوشل میڈیا پہ, with that truck والا کمنٹری باکس جو ہے.
اٹس سو انٹرسٹنگ. اور میں نے بھی آج جب دیکھا تو میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ یہ کراچی میں کیوں اتنا نظر نہیں آیا, بٹ وی نو دا ریزن. ایک تو یہ کہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, اور جو مس ہیپ کراچی میں ہوا تھا اس کے بعد کمنٹیٹرز کتنا سیف فیل کر رہے ہیں اس کے. ڈیفینیٹلی یہ جو مس ہیپ کراچی میں ہوا تھا وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سیفٹی فیچرز تو کیے ہوں گے انہوں نے. اور جہاں تک سوشل میڈیا پہ رہا ہے آج جو امیجز رہی ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہیں, کیونکہ ڈرون نے بھی کیپچر کیا ہے اس کو اور ڈفرینٹ کیمرہ مینس نے ڈفرینٹ اینگل سے کیپچر کیا ہے, تو وہی امیجز سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہیں. ٹاپ 3 ٹرینڈز جو ابھی چل رہے ہیں کرکٹ سے حوالے میں اور ٹرینڈنگ کے حوالے میں, نیچے سے اوپر آؤں گا. سب سے پہلے تو ہماری بات ہو رہی ہے کہ یہ وہاب کی پرفارمنس کیسے چینج ہو گئی, لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ. پھر ٹم ڈیوڈ کی سکسز ہیں کیونکہ ٹاپ 3 پلیئرز میں آ گئے 18 چھکے مار کے. شاداب اس کے بعد ہے, پھر فخر اس کے بعد ہے. اور تیسرا جو نمبر 1 پہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ مبارکباد کا چل رہا ہے, ورژن 3.0. یہ ایک ٹرینڈ ہے جو لوگ جس پہ ڈسکس کر رہے ہیں تھرو آؤٹ اوور نائٹ کہ کس طریقے سے مبارکباد دی جاتی ہے پلیئرز کو اور جو پرفارم کرتے ہیں. اچھا, اور جو پلیئرز مجھے لگتا ہے خود سیلیبریٹ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو شاباشی, جیسے طاہر ہیں, دانی ہیں, یہ بھی ایک الگ ہی چیز ہے. مجھے لگتا ہے یہ بھی ضرور ہونا چاہیے, بیکاز کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ باہر نکل جائیں گے پویلین سے بھاگتے بھاگتے, دل بھی آؤٹ, اتنا اچھا سیلیبریٹ کریں, بٹ ایز لانگ ایز یو پرفارمنگ وائی ناٹ. اچھا, سیئنگ جو میں ابھی ریز کری تھی کوشچنز اباؤٹ دا کیپٹنس, ایک بیٹنگ کپتان کا, ینگسٹرز آنے والے بیٹرز پر, اور ایک بالنگ کپتان کا ینگ یا ایمرجنگ بالرز کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اس PSL میں آپ نے کتنے کپتانوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آنے والوں کو بے جھجک ہو کر بغیر کسی دماغ میں کوئی غلط چیز رکھے ہوئے ان کو ٹرین کر رہے ہوں کہ ہاں ہم ان کو نکال کے لا سکتے ہیں, یہ اچھے بن سکتے ہیں پلیئرز. دیکھیں, کپتان اگر خود سٹرگل کرے نا, چاہے وہ بولنگ کیپٹن ہو یا بیٹنگ کیپٹن, تو وہ صحیح معنوں میں گراؤنڈ میں ہوتا نہیں. بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو سٹرگل بھی کر رہے ہیں لیکن جہاں کپتانی کی بات ہو تو وہ اپنا رول پراپرلی نبھا رہے ہیں. کیونکہ آپ کی اپنی فارم بہت امپورٹنٹ کہتے ہیں, لیڈ فرام دا فرنٹ, یا تو آپ جب تک خود نہیں پرفارم کر پا رہے ہوں گے تو آپ بات تو ضرور کریں گے, اس بات میں وہ اثر نہیں رہتا. آپ دیکھیں شاہین کر رہا ہے لیکن شاہین کی پرفارمنس بھی بہتر, رضوان کر رہا ہے تو رضوان کی تو بہت ہی بہتر ہے. سرفراز بھی کر رہا تھا لیکن سرفراز کی پرفارمنس, سرفراز ہے, وہاب ہے, ان کی اس طرح سے پرفارمنس تو نہیں ہے. سو ٹھیک ہے, کپتانی کر لیتے ساری چیزیں, پھر آپ کا کہیں نہ کہیں دماغ لگا رہتا ہے کہ میری باری آئے گی, مجھے کرنا. اچھا, پھر وہی پریشر آپ لے کے اپنی بولنگ میں یا بیٹنگ میں جاتے ہیں. سو بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی کپتان کے لیے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے تو وہ لڑکوں سے پرفارمنس آگے کیا, صحیح بات ہے, وہ آگے کیا ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ڈو یو فیل کہ ینگسٹرز کے اندر اتنا تو ہونا چاہیے, ایک کائنڈ آف ریسپیکٹ تو ہوتی ہے کہ پتا ہے کہ بھائی ایک ٹائم پہ پرفارم کرتے رہے. سو بٹ میرا پوائنٹ, جو ایکچوئل پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم میں سے کتنے ہماری ٹیم میں سے ایسے کیپٹنز نکلے ہیں یا کتنے سینئر بالرز یا بیٹسمین نکلے ہیں جو اپنے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں, انہیں تیار کرتے ہیں, یا ہم لوگ ابھی تک اس کلچر کو ایکسپٹ نہیں کر پائے. جاوید میرداد, عمران خان, عبدالحفیظ کردار, مشتاق محمد, یہ وہی میں ابھی اسی پہ آ رہا تھا. یہ ہے آفٹر دیٹ 1993-94 کے بعد ونس میرداد لیفٹ, آپ کے پاس انسیکیورٹیز آپ کے کپتانوں میں ہی آ گئی, اور انہوں نے وہ اپنے پرسنل بھی ان کے کچھ ایجنڈاز تھے جو ہمیں سب کو پتا ہے 90s میں کیا ہوا. اس میں یہ ہو جاتا تھا کہ بھائی کون میرے ساتھ ہے, کون میرے ساتھ نہیں ہے. اچھا, یہ آگے نکل جائے گا, اگر میں کپتان نہیں رہا تو میں کافی چیزیں نہیں کر سکوں گا جو ایک کپتان کر سکتا ہے. یہ بھی رہا, جو بھی کپتان بنا ہی واز آلویز لوکنگ اوور ہز شولڈر کہ مجھے ریپلیس تو نہیں کر دیں گے. 2003 ورلڈ کپ کے بعد 6 آپ نے سینئرز کو بٹھا دیا, وہاں سے اور جھٹکا پڑا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک اس کے بعد سے بہت مشکل ہے. شاہد آفریدی از ون آف دوز کیپٹنس اینڈ سرفراز جنہوں نے ذرا سا واپس پرانے اسٹائل میں لے گئے, اینڈ دے اسٹارٹڈ ڈیولپنگ پلیئر. شاداب ڈیولپ ہوا, حسن علی ڈیولپ ہوا, شاہد آفریدی نے احمد شہزاد کو بہت سپورٹ کیا. دے ورنٹ افریڈ کہ یہ ہماری جگہ لیں گے. سو یہ ہوا ہے. اور رہ گیا جو آپ کا کوشچن ہے کہ اباؤٹ دا ینگسٹرس, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آج کا میچ اگر آپ ہار رہے ہیں, ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو رہے ہیں, دے ڈونٹ ریکال کہ پچھلے 10 سال میں آپ کی کیا خدمات ہیں. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کپتان ہمیں مروا گیا, نہ خود کھیل رہا ہے نہ ہمیں کھیلنے دے رہا ہے. تو اس لیے آپ کی ریسپیکٹ اس وقت تک رہتی ہے جب ہی کہتے ہیں کہ آپ اچھے موقع پہ ریٹائر ہو جائیں. وین یو آر ایٹ یور پیک سے گڈ بائے,
Right. मेजोरिटी ऑफ क्रिकेटर्स आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में देखेंगे वो अपने पीक पे रिटायर हो जाते हैं, सही, राइट? वो कहते हैं ओके माय टाइम इज डन, ओवर टू यू. राइट. सो बहुत सारे, अच्छा मेरे एक छोटे सवाल के पीछे इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, आई नेवर थॉट, बट ऑब्वियसली प्रॉबेबली इसकी वजह से बहुत सारे अच्छे पॉइंट सामने आ गए होंगे. यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पेशावर की बैटिंग के बारे में भी बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक अगेन. तो एज आई प्रॉमिस कि जब वापस आएंगे तो पेशावर की बैटिंग के बारे में बात कर लेंगे. एंड यू नो व्हेन वी स्टार्टेड द मैच तो जिक्र किया था कमाल ने कि यू नो कामरान अकमल के ऊपर थोड़ा डिस्कशन चल रहा है. व्हाट्स अबाउट द कैटेगरी थिंग, वो जरा एक्सप्लेन करें. कामरान अकमल की कैटेगरी ड्रॉप की थी जब इनका ऑक्शन हो रहा था, तो That PSL I know. ऑक्शन में कैटेगरी ड्रॉप हुई थी जिसपे उन्होंने एक बाबेला मचा दिया I था have to कि judge. मेरी कैटेगरी ड्रॉप कर दी, मैं ये इतना सीनियर प्लेयर हूँ, इससे कैटेगरी, सही. जिसपे फ्रेंचाइज ओनर ने इनका कंपनसेट करने का था, हम उसी रेट पे आपको कंपनसेट करेंगे. बट अगेन उस वक्त भी सवाल था कि क्या इनकी जरूरत या टीम में जरूरत बनती है, लेकिन नहीं. अभी हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं. 4 मैचेस खेले इन्होंने, नॉट अ सिंगल 50, सही है, और हाईएस्ट इनका 41 रहा है. तो अब आप ये देख लें इस चीज पे कि क्या अब पेशावर ज़ल्मी इतनी रिलाई कर रही थी इनके एक्सपीरियंस पे, वो एक्सपीरियंस लेके वो किसी एक इनिंग को नहीं संभाल सके, तो कहाँ इनकी सिलेक्शन सही रही है या नहीं रही है, या इनको रिटायर हो जाना चाहिए, सवाल ये उठ रहे हैं अब. अच्छा चलो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा वाइडर होराइजन में अगर हम देखें फवाद साहब, डू यू फील हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं who need to figure out if they can work a little more or not? मतलब एक जानिब ये एक सिनेरियो, दूसरी जानिब हमें इमरान जैसे प्लेयर्स भी मिल जाते हैं, लाइक जैसे उसकी अभी तक इमरान ताहिर की बॉलिंग अगर देखते हैं, मतलब उसकी तो सेलिब्रेशन से ही लगता है कि ये कितना फिट है. बट देन वी हैव अदर प्लेयर्स, लेकिन एक तरफ फिर शुएब भी है, वो भी बहुत फिट है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन? किसको डिसाइड करने की जरूरत है दैट दे नीड टू सिट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट? देखिए शोएब अगर ये बात करते हैं ना कि एज सिर्फ एक नंबर है, तो वो नजर आता है, मतलब वो किसी तौर पे कोई मिसफिट नहीं लगते और वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जगह नजर आ रही है बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में. उनके मुकाबले में उनके ही एज ग्रुप के हैं, वहाब भी हैं, कामरान भी हैं, हफीज भी हैं. अच्छा इमरान ताहिर भी खेले, ये सब पाकिस्तान में ही साथ हैं, वो भी हैं. तो इमरान ताहिर और शोएब, और इमरान ताहिर तो खैर अलग से ही नजर आ रहे हैं, अभी भी टॉप परफॉर्मर हैं. सो मेरा कहना ये है कि जब आप लोग ये बात करते हैं ना कि जी इस उम्र के बाद नहीं खिलाना चाहिए, इस उम्र के बाद, इवन शाहिद भी उस कैटेगरी में इसी एज ग्रुप के हैं, सो फिर आपको प्रोफेशनली उतना फिट होना चाहिए. हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या बल्कि बहुत ज्यादा एडवांटेज है कि वो जो नाम आपका बना हुआ होता है उसके चक्कर में आप 1-2 साल जो है ऐसे ही निकाल देते हैं जो आप इतना अरसे खेले हुए होते हैं. बट मुझे लगता है लीग क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट के आने के बाद अब इन्हें डिसाइड करना पड़ेगा हमारे यहाँ क्यों एक अच्छा सीनियर प्लेयर बैठ नहीं सकता, भाई क्यों नहीं यहाँ बैठा सकते? अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है तो आपका ये एक आप क्यों, अब जैसे कामरान था नाराज हो गए थे, उन्हें घर जाके मनाया है, उनसे जो भी बात हुई है दोबारा उन्हें लेके आया गया, भाई नाराज नहीं होना होता. और फिर हमारा भी ये है कि जी हम जो फ्रेंचाइजेज हैं वो भी उस तरह से नहीं एक्ट कर रहे जिस तरह से करना चाहिए. भाई आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप प्राइवेटली रन कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स हैं इसमें सारा, और अगर आप ये सब करेंगे तो स्पॉन्सर सब देख रहा होता है. नेक्स्ट ईयर फिर आप जब जाएंगे उनके पास तो वो सवाल जरूर करेंगे कि भाई ये आप क्या कर रहे थे. तो अब इन्हें देखना पड़ेगा. और आने वाले PSL में मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स अगर वो नहीं भी छोड़ेंगे या तो बहुत नीचे की कैटेगरी में उठाए जाएंगे या फिर नहीं पिक किए जाएंगे. तो फिर वही सोहेब आपकी बात से ये कनेक्ट करता है ना, व्हेन यू थिंकिंग दैट यू आर नॉट परफॉर्मिंग, इट इज बेटर टू यू नो जस्ट सिट बैक, अपनी मर्जी से खुद ही बैठ जाए. अच्छा शायद आपने इससे पिछले मैच में सुना हो, वहाब रियाज ने साकिब को इन किया था, हुसैन तलफ निकल गए थे, हाँ, लेकिन उस टाइम पे जब ही गेव साकिब अ चांस, मतलब कि लीव को लेकर आए, तो ही सेड कि यू नो हमें एक पेसर ऐड करना है. लेकिन डू यू फील कि जिस मकसद के लिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक पेसर को लेकर आए होंगे तो इसी सोच के साथ लेकर आएंगे कि उसने परफॉर्म करना है. हैव यू सीन क्लोजली साकिब की परफॉर्मेंस? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि स्पिनर्स होने चाहिए, फिर आपने एक पेसर को ऐड किया. एंड देखिए लाहौर में जैसे हमने कहा था कि पहले 1-2 मैचेस में हर एक पेसर्स को प्रेफरेंस देगा बिकॉज ऑफ द कंडीशंस. आज सर्दी भी थी, सर्दी का मतलब ओस भी ज्यादा थी, स्पिनर्स ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ओस में टू ग्रिप द बॉल बिकॉज दे हैव टू टर्न इट अराउंड. फास्ट बॉलर तो चलो फिर भी टेक्स द ड्यू आउट ऑफ द इक्वेशन, अगर वो यॉर्कर मारता रहे, वो कुछ करता रहे या बाउंस करे.
تو اس وجہ سے obviously preference will be for seamers rather than spinners. ایک تو یہ بات. Coming to Saqib, he hasn't had a very good tour of West Indies also. ابھی انگلینڈ کی طرف سے گیا تھا. تو if England can select him for an international match, right, ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, تو پھر اس کی جگہ تو بنتی ہے پشاور زلمی میں, بیکاز دیٹ مینس اس کیلیبر کا پلیئر ہے, تو کھیلنے کا تو. اور ایک دو اس نے اچھی بھی گیندیں کی, کچھ ایک اوور اچھا کیا, لیکن یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اس کا وہ کمانڈ نہیں آ رہا ہے جو جیسے ہم نے بیٹسمین میں دیکھا ہے, جیسے ایلکس ہیلز نے آ کے جگہ لے لی, رائے نے آ کے پرفارم کیا. جو بالرز آ رہے ہیں فارینرز, ان سے وہ پرفارمنس نہیں ہو رہی جس کے لیے ان کو پیسے دیے گئے ہیں, جس کے لیے ان کو جس کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے, پلیٹینم میں, گولڈ, سلور, جو بھی ہے. سو یہ تو ہے. کمنگ بیک, آئی تھنک پروبیبلی ان کو ایز دے گو along, اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ پچ میں ذرا سی رک کے آ رہی ہے, شعیب ملک نے پروو کیا کہ جب تک بال گیلی نہ ہو یو کین ڈو ویل. عمران طاہر نے سیکنڈ اننگز میں بھی بولڈ ویل ڈسپائٹ دا ڈیو. سو پروبیبلی نیکسٹ میچ میں زلمی مائٹ تھنک کہ ہم نے اس کو تو لونگسٹن کو تو کھلایا ہے, لونگسٹن کو انہوں نے ٹیکٹیکلی عثمان قادر کی جگہ کھلایا, بیکاز وہ لیگ اسپن بھی کرتا ہے, آف اسپن بھی کرتا ہے, اینڈ ہی از اے بیٹر بیٹسمین. ٹھیک ہے, probably next match میں we might see Usman Qadir coming back for one of the pacers. ٹھیک ہے, and you know Zalmi attacking with 2 or 3 spinners. رائٹ. سو فور ہیئر ہم لوگ یہاں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں میچ سمری کے اوپر بھی. تو جناب ابھی جو سچویشن رہی ہے, آج جب میچ کا آغاز ہوا تھا تو ملتان نے وی آل نو پہلے بیٹ کیا تھا. شان مسعود جنہوں نے سب سے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, 66 رنز انہوں نے بنائے ہیں 49 گیندوں پر. ان کے ساتھ ٹم ڈیوڈ جو کہ بہت خطرناک ایک وقت میں نظر آ رہے تھے, جنہوں نے 34 رنز بنائے. اور اگر اس کے اپوزٹ پشاور کی بالنگ کا ذکر کریں تو سلمان سکسیسفل رہے آج, جنہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی. وہاب ریاض گاٹ 2 وکٹس آج ثاقب نے بھی لی ہیں, بٹ بہت زیادہ ایکسپینسو وہ رہے کیونکہ ان کے 44 رنز بھی ہیں. دوسری جانب اگر پشاور کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ 44 رنز بنائے ہیں شعیب ملک نے, لیونگسٹن جنہوں نے 24 رنز بنائے, بین کٹنگ جنہوں نے 23 رنز بنائے, مظہر ربانی جو کہ بہترین رہے میرے خیال میں پشاور کی جانب سے, غلط نہیں ہوگا 3 وکٹیں تو انہوں نے حاصل کی, لیکن ارلی بریک تھروز انہوں نے دلائے جس کی اس وقت پشاور کو بہت زیادہ ضرورت تھی. خوش دل نے بھی آج 2 وکٹیں حاصل کی ہیں. اچھا فواد صاحب, کمنگ ٹو یو, اب آج زرزائی کو بٹھاتے ہیں, لیونگسٹن کو لے کر آتے ہیں, لیکن ڈو یو فیل کہ وہ رول پلے ہو گیا جو زرزائی کو بٹھا کے لیونگسٹن کو لے کر آنے والا ہوا, یا وی شوڈ گیو لیونگسٹن اے چانس بیکاز آج اس کا پہلا تھا؟ دیکھیں زرزائی تو بالکل نظر آ رہا تھا کہ وہ مطلب فاسٹ بولنگ کے اگینسٹ جو جس کے لیے انہیں لایا گیا تھا وہ تو پرفارم ہی نہیں کر رہے تھے. کچھ شاہین آفریدی کے دیکھا, اس کے بعد والے میچز میں بھی ویسے ہی کچھ شارٹ لگ جائیں, لیکن اس طرح سے نہیں کر پا رہے تھے جو امیدیں تھیں, اور لاسٹ ٹائم تھوڑا سا وہ بہتر کھیلے تھے. تو ان کے پاس جب آپشن موجود تھا, لیونگسٹن جو بال بھی کر لیتے ہیں, بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, اور لیونگسٹن تو مطلب ایک بہت بڑا نام ہے, موسٹ پرابلی وہ تو اب آپ مطلب سارے میچز جب انہوں نے کھیلنے, سو کس کی جگہ آتے تو وہ بہتر آپشن یہی تھا کہ زرزائی کی جگہ انہیں کھلایا جائے. لیکن پھر حیدر علی اور کامران اکمل اس طرح سے نہیں کر رہے. اگر دیکھیں کہ اوپننگ تو ویسی کی ویسی ہی رہی, سو فرق نہیں پڑ پا رہا. اور آپ آن دا ادر ہینڈ دیکھیں تو ملتان رک نہیں رہا. رائٹ, تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو سوچنے کی کوشش کریں گے مل بیٹھ کر کے کامران اور حیدر کی جگہ پشاور کو کیا کرنا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں, مزید بات کریں گے کل کے میچ پر بھی. ویلکم بیک اگین. تو جناب اب بات ہو جائے ذرا کل کے میچ کی بھی, اور کچھ پوائنٹس ٹیبل پر بھی نظر ڈالیں گے, بٹ کوئکلی ٹو آسک کہ کل کیا سینیریو نظر آ رہا ہے, بیکاز دا میچ از بٹوین لاہور اینڈ ملتان, اور ملتان ایک اور میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے. تو اب اس کے بعد میچ جو اوور آل لیگ ہے اس میں کیا سچویشن نظر آ رہی ہے ملتان کی, یہ ذرا پوچھ لیتے ہیں. سہیب, ڈو دے نیڈ ٹو ون اینی مور میچز؟ دیکھیں آئی تھنک دیر ان ٹاپ 4, لیکن جب آپ نمبر 1 پہ آتے ہیں تو آپ کو 2 چانس ملتی ہے ٹو گیٹ ٹو دا فائنل. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نمبر 1 کے لیے ٹرائی کریں. ود 12 پوائنٹس دیٹ مینس جو باٹم سائڈ ہے کراچی کنگز, وہ اپنے 5 میچز بھی جیتتی ہے تو اس کے 10 پوائنٹ ہوں گے, اور اس کے اوپر جو زلمی ہے وہ اگر سارے میچز بھی جیتتی ہے تو بھی اس کو بوریلس ملتان سلطان کو کیچ اپ کرے گی. سو ملتان سلطان ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز لاسٹ 4 میں تو آ گئے, بٹ ایوری ٹیم جو کہ لاسٹ 4 میں آتی ہے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے میں نمبر 1 فنش کروں, سو دیٹ
ایک کوالیفائر ملے ایک ایلیمینیٹر ملے. رائٹ, سو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اچھا یہاں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں اپنے پوائنٹس ٹیبل پر بھی کہ پوائنٹس ٹیبل پر کیا سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے. وی آل نو کہ ملتان اس وقت ٹاپ پر ہے, 6 میچز کھیلے ہیں, 6 کے 6 جیت گئی ہے, 12 پوائنٹس ہے. اس کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ ہے نیچے اسلام آباد اور لاہور. 3 میچز جیتے ہیں, 5 میچز کھیلے ہیں, لیکن اسلام آباد دوسرے نمبر پر اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ 1.019 ہے. اور ایز وی ٹاک ان دا لاسٹ میچ لاہور جو کہ اپنے رن ریٹ سے تھوڑا سا اسٹرگل کر رہی ہے. اینڈ ان دیٹ کیس اگر کوئٹہ اپنے آگے والے میچز جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, کین دیٹ ریپلیس کوئٹہ فرام پلیس 4 ٹو پلیس 3 کے اوپر وہ لے کر آ سکتے ہیں؟ دیٹ از مائی کوشچن ٹو یو. کیا کوئٹہ آ سکتی ہے اتنا اوپر؟ بیکاز رن ریٹ میں تو بہت نیچے ہے, بٹ وی نو کہ لاہور کا بھی کوئی ادھم قسم کا رن ریٹ نہیں ہے. دیکھیں 5 میچز ہیں ابھی, اور کوئٹہ نے جو پہلے مرحلے کا جو اختتام ہوا ہے وہ بڑے اچھے طور پہ کیا ہے, جس طرح سے وہ جیتے ہیں, 200 چیز کیا ہے. سو اب جب وہ سٹارٹ لیں گے تو وہ وہاں سے سٹارٹ لیں گے, اور پاسبلٹی ہے, چانسز ہیں یہاں آ کے تو سب کے لیے. اور خاص طور پہ اگر ملتان جیتتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر تو آپ کو بہت کچھ ایسا نظر آئے گا, اس نے اس کو ہرایا, اس نے اس کو ہرایا, 8-8 10-10 پوائنٹ کے ساتھ بھی ٹاپ 4 میں, اور پھر رن ریٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. سو اب دیکھنا یہی ہے کہ ملتان کو کون ہراتا ہے, اور جو ملتان کو ہرائے گا اس کو ایک بونس آپ کہہ دیں 2 پوائنٹ مل جائیں گے. رائٹ, کیونکہ ابھی جس طرح سے ملتان کھیل رہی ہے ابھی فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ ملتان کین بی the one finalist. کل ہاں بالکل ٹاپ 4 میں تو آگے جیسے میں نے کہا, اور ٹرینڈ بھی واقعی فائنلسٹ کی طرف جا رہا ہے. لیکن we've seen in the previous PSL 7s teams which have now become number 1 have been knocked out in both the games, right, جو qualify eliminator ہوتے ہیں. کل مجھے لگ رہا ہے کہ پروبیبلی ذرا سا مجھے تھکے لگے فار سم ریزن. مجھے ملتان یا تو جیت کے تھک گئے, یا یہی ہے کہ وہ پہلا میچ تھا اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو ایڈجسٹ ٹو دا نیو کنڈیشنز. سلائٹلی مینٹلی آئی فیلٹ کس طرح سے ہوتے انتھوزیازم تھا, بٹ اٹس ناٹ دیئر. لاہور آئی تھنک وانٹ ٹو موو اپ, اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں, سائیکولوجیکلی فرق پڑتا ہے, ورنہ تو ہر ٹیم کا کوئی نہ کوئی پلیئر لاہور کا پلیئر ہے. تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ ڈز لاہور پرفارم ٹمورو اگینسٹ ملتان سلطان, بیکاز ان کا سیکنڈ ایک دم سے میچ ہو گیا ہے. ملتان سلطان آفٹر 3 day ریسٹ آئیں گے ود لاٹ آف تھنگس گوئنگ ان فیور آف دیم. دیئر اوپنرز آر گوئنگ, دیئر فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی زمان ہو گئے, سب ہو گئے. تو آئی ہیو اے فیلنگ کہ کل کا انٹرسٹنگ میچ ہوگا لاہور کا, بیکاز ملتان کو شاید وہ پکڑ لیں. مائی ووٹ ول گو ٹو لاہور ٹمورو. رائٹ, بٹ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ ود لاہور اسپیسیفکلی؟ بیکاز آبویسلی لاہور کی اپنی ٹیم بھی اسٹرانگ ہے, بالنگ اٹیک بار بار ہم بات کرتے ہیں. سو کہیں پر نظر آ رہے ہیں چانسز کہ ان کے پروبیبلٹی زیادہ فینز میں نظر آ رہی ہے لاہور کی اوور ملتان. ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج ہے لاہور قلندرز کو, اور لاہور قلندرز پہ خاص طور پہ جس طریقے سے پاسٹ 7-6 سیزنس رہے ہیں اس میں جو فرینچائز نے انگیجمنٹ رکھی ہیں پلیئرز کے ساتھ اور ہوم ٹاؤن کے ساتھ, وہ کافی انتھوزیازم کے ساتھ بھری ہوئی ہیں. لوگ آتے ہیں فل آف انرجی لاہور قلندر کو سپورٹ کرنے, اور گراؤنڈ میں گراؤنڈ کے باہر بھی دونوں طرف لوگ موجود ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں لاہور قلندر کو سپورٹ کرتے ہوئے اور ان کو دوبارہ جیت کی طرف لے کے آتے ہوئے, وہ اس سے اندازہ لگا لیں کل کے میچ میں رانا صاحب نہیں ہوں گے, لیکن رانا صاحب کراؤڈ میں موجود ہوں گے. کراؤڈ میں ہر کوئی اپنے آپ کو میمز رانا صاحب کی طرح ڈسکائز کر کے آئے گا اور وہاں پہ لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہا ہوگا. ملتان سلطان نمبر 1 ٹرینڈ پہ چل رہا ہے, ملتان آ گیا, جو ان کا آفیشیل ہیش ٹیگ ہے وہ دوبارہ نمبر 1 پہ آ گیا ہے, اور وہ ملتان سلطان کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کل کا میچ بھی وہی جیتیں گے. رائٹ, دیٹس دا ہول. obviously جو ان کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے. لیکن کل کے میچ میں ڈو یو فیل کہ لاہور کو کچھ ایکسٹرا ایڈ کرنا پڑے گا, کوئی چینجز کرنے پڑیں گے ٹو ٹیک دا میچ فار ٹمارو؟ دیکھیں ایک چیز انہیں دیکھنی پڑے گی, اگر کامران غلام اور حفیظ دونوں ایک قسم کی کرکٹ کھیلتے ہیں, بیٹنگ ان کی پچھلے میچ میں راشد کی باری نہیں آئی تھی تو 200 سے اوپر کر گئے تھے وہ. سو اگر وہ ایک بولر ایڈ کر لیں, اگر وہ ایک فرید ہیں ان کے ایمرجنگ کے جو بگ بیش پہ بھی جا کے کھیلے تھے, ان کو اگر چائنا میں نے ان کو اگر لا کے کھلانا چاہیں تو بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز جو بڑی کامن ہے لاہور ملتان دونوں میں, ان کے ٹاپ آرڈرز جو ہیں, شان کبھی آخر تک جاتے ہیں اگر رضوان آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسی طرح فخر
اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں دیکھنا یہ چاہوں گا آنے والے میچ میں, چاہے وہ لاہور یا ملتان, اگر ان کے اوپر سے دونوں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا مڈل آرڈر کیسے سنبھالتا ہے. بیکاز ملتان کو آپ دیکھیں تھرو آؤٹ شان لے کے چلے یا رضوان, کبھی ایسا نہیں ہوا. اور یہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ فائنل میں یا پلے آف میں ایسا ہو کہ جی دونوں آؤٹ ہو گئے اور پھر آپ کی ایک دم سے مڈل آرڈر ایکسپوز ہو گیا, جو ہم نے دیکھا بھی ہے. سو اگر ہونا ہے ابھی تو میرے خیال سے ملتان کے لیے بھی بہتر ہے یا ان کے لیے بھی کہ اس وقت پتہ چل جائے کہ بھائی, تاکہ پتہ چلے نا کہ مڈل آرڈر کتنا اسٹرانگ ہے. مڈل آرڈر ٹھیک ہے اچھے ٹائم پہ ملتا ہے, ٹم ڈیوڈ اپنا کام کر دیتا ہے, لیکن اگر ٹم ڈیوڈ کو کہا گیا کہ جی اب تھوڑا لمبا بھی کھیلنا ہے, پھر وہ کس طرح سے کھیلے گا. رائٹ. سو سہیب, what is which team are you going to pick? جیسے میں نے کہا کہ کل آئی ایم پکنگ لاہور. Yours is لاہور. لاہور. ایسے جیسے دل پہ پتھر رکھ کے لاہور بول دیا. What is yours? جو کراؤڈ ملتان. ملتان. I'll have to take ملتان. Well, مجھے بھی ایسا کل کے لیے لگ رہا ہے کہ I want to support لاہور because it's their home ground, so I want to support them for that. But then obviously ہم نے دو کا حساب رکھا ہوا ہے, تو I'm going to take ملتان for tomorrow's match. Well, اس کے ساتھ ہی کچھ کرکٹ ہو جائے ہوتا ہے آج کے لیے اپنے ختم ہوتا ہے, اپنے اختتام کو جاتا ہے. کل جب میچ کا ریویو ہوگا تو ہم پھر سے حاضر ہو جائیں گے. دیکھتے رہیے آج ٹیوز.